الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين انتہائی عزت کے لائق احترام کے لائق مولا سامعین، قرآن کریم فرقان حمید کے ایک آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا فرمائے رب تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں رب تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان من سامعین، اللہ رب العالمین مالک کائنات کی عادت کریمہ ہے کہ رب تعالیٰ جس وقت اپنے کسی نبی کو مبعوث فرماتا ہے، اس نبی کو جو معجزات عطا فرماتا ہے وہ معجزات اس دور کے تقاضوں کے مطابق ہوتے ہیں۔ یہ ڈیفینیشن ذہن میں رکھیے گا، اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ ہر نبی کو جو معجزہ عطا فرمایا جاتا ہے وہ معجزہ اس دور کے تقاضوں کے مطابق ہوتا ہے۔ کچھ مثالیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام جس دور کے اندر تشریف لے کر آئے وہ دور تھا صنعت کاری کا، یعنی لوہے کا دور تھا وہ، یعنی بڑے بڑے جناب ماہر قسم کے لوگ موجود تھے اس دور کے اندر۔ تو اللہ نے اپنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا جہاں قوم لوہے کو پگھلا کر بھٹی میں ڈال کر، یا جو اس زمانے میں رائج تھا جس بھی طریقے سے لوہے سے چیزیں بنایا کرتی تھی، وہ جناب والا جس وقت اللہ نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا تو جناب داؤد علیہ السلام لوہے کو ہاتھ میں پکڑا کرتے، وہ لوہا جو ہے وہ موم کا بن جایا کرتا، پگھل جایا کرتا، نرم ہو جایا کرتا۔ یعنی جو معجزہ عطا فرمایا گیا وہ وقت کی ضروریات کے مطابق تھا، وقت کے تقاضوں کے مطابق تھا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جس دور کے اندر تشریف لے کر آئے وہ دور تھا جادوگری کا دور تھا، بڑے بڑے قسم کے جناب جادوگر وہاں موجود تھے۔ اللہ رب العالمین نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو عصا عطا فرمایا، وہ عصا جس وقت آپ بلند فرمایا کرتے تو وہ درختوں سے پتوں کو جھاڑ دیا کرتا، وہی عصا جناب اسے آپ کبھی بکریوں کو ہانک رہے ہیں، عصا وہی ہے جس وقت پتھر میں مارتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، یعنی عصا ایک ہے، جب اس کو پتھر میں مارا جاتا ہے جناب وہاں سے 12 چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ اسی عصے کو جس وقت آپ میدان کے اندر پھینکتے ہیں تو بڑا اژدہا بن جاتا ہے۔ یعنی جو معجزہ عطا فرمایا گیا وہ وقت کے اور ضرورت کے مطابق جناب والا دیا گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تشریف لے کر آئے، اس وقت جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے کر آئے جناب والا، وہ دور تھا طب کا، علاج کا، معالجے کا۔ جناب والا وہ جو قوم تھی انہوں نے تقریباً ہر مرض کے اوپر انہوں نے عبور حاصل کر لیا تھا، مہارت کو حاصل کر لیا تھا، لیکن 3 چیزیں ایسی تھی جس کے اوپر جناب والا وہ مہارت حاصل نہ کر سکے۔ نمبر 1، وہ جو پیدائشی نبینہ شخص ہوا کرتا ہے، یعنی پیدائشی نبینہ ہے، اس کی آنکھیں جو ان سے واپس نہ لا سکے، آنکھوں میں اس کا نور واپس نہ لا سکے۔ نمبر 2، وہ شخص جو کوڑ کا مریض ہے، برس کا جس کو مسئلہ جناب والا اس کو جناب وہ ٹھیک نہ کر سکے، بالکل اسی طرح موت کا علاج وہ نہ ڈھونڈ سکے۔ ان 3 چیزوں کے علاوہ باقی ہر مرض کے اوپر جناب انہوں نے اس پہ جناب والا اس کو مہارت کو حاصل کر لیا۔ اللہ نے اپنے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام کو یہی 3 معجزات دے کر مبعوث فرمایا۔ اس وقت جناب عیسیٰ علیہ السلام وہ شخص جو پیدائشی نبینہ ہوا کرتا، اس کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ مبارک رکھا کرتے، ہاتھ ہٹاتے تو اللہ رب العالمین ان کی آنکھوں کی روشنی عطا فرما دیا کرتا۔ جناب والا بالکل اسی طرح وہ شخص جس کا جسم جو ہے وہ گل سڑ گیا، مرض کا جناب برس کا اس کو جناب بیماری لاحق ہو چکی ہے، اس کو کوڑ کا مرض ہو چکا ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام صرف ایک مرتبہ اس کے جسم کے اوپر سے ہاتھ پھیرا کرتے، اس کا جسم جناب بالکل ٹھیک ہو جایا کرتا۔ بالکل اسی طرح جناب جس وقت آپ قبرستان کے پاس سے گزرا کرتے، کسی بھی قبر کو جناب ٹھوکر مارتے اور کہتے کم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے، جناب مردہ وہ جناب جو جناب 100 سال پہلے جناب فوت ہو چکا ہے، قبر میں شے ہی باقی کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی کا معجزہ تھا۔ جناب والا قبر کو ٹھوکر مارتے، مردہ زندہ ہو جایا کرتا، عام انسانوں کی طرح گفتگو کرنا شروع کر دیا کرتا۔ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو 2 بڑے معجزات عطا فرمائے۔ نمبر 1، قرآن کریم
اس کو دیکھنا بھی عبادت، پڑھنا بھی عبادت، سننا بھی عبادت، پڑھانا بھی عبادت، سمجھنا بھی عبادت، جناب ہر طرف سے عبادت، یہی عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کی سب سے بہترین جو عبادت ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ نمبر 2 جو دوسرا بڑا معجزہ نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا گیا وہ تھا سفر معراج۔ اس سفر معراج در حقیقت ان لوگوں کا جواب تھا۔ اب یاد رکھیے اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام صرف اپنے رب کے محتاج ہے، ساری کائنات حضور کے در کی محتاج ہے اور حضور علیہ السلام صرف اور صرف اپنے رب کے محتاج ہے۔ اب وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ تم تو کہتے ہو کہ نبی کسی کا محتاج کوئی نہیں ہے، نبی علیہ السلام تو کھانا کھاتے ہیں، کھانے کے محتاج، پانی پیتے ہیں، پانی کے محتاج، چلتے ہیں، زمین کے محتاج، سانس مبارک لیتے ہیں، ہوا کے محتاج۔ در حقیقت یہ ان لوگوں کو جواب دینا تھا۔ فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کھانے پینے آگ پانی کا محتاج ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آج زمینوں کو چھوڑو، آج خلاؤں کے اندر آ جاؤ تاکہ زمین کی محتاجگی نہ رہے۔ اے حبیب آج خلاؤں کو بھی چھوڑ، پہلے آسمان پہ آ، خلاؤں کی محتاجگی نہ رہے۔ حبیب پہلا آسمان چھوڑ، دوسرے پہ آ، پہلے کی محتاجگی نہ رہے۔ حبیب دوسرا بھی چھوڑ، تیسرے پہ آ، دوسرے کی محتاجگی نہ رہے۔ حبیب تیسرا بھی چھوڑ، چوتھے پہ آ، تیسرے کی محتاجگی نہ رہے۔ حبیب چوتھا آسمان بھی چھوڑ، پانچویں پہ آ، چوتھے کی محتاجگی نہ رہے۔ حبیب پانچواں بھی چھوڑ، چھٹے پہ آ، پانچویں کی محتاجگی نہ رہے۔ حبیب چھٹا آسمان بھی چھوڑ، ساتویں پہ آ، چھٹے کی محتاجگی نہ رہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ساتواں آسمان بھی چھوڑیے، آپ جناب والا سدرا پہ آئے۔ سدرا کا وہی مقام ہے جہاں جناب جبرائیل علیہ السلام بھی آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سدرا دا ہے مقام اے عرش رب دا گھر، اور میرے وس دی گل نہیں آگے سڑ دے نے میرے پر، یہاں سے اگر میں ذرہ برابر بھی آگے بڑھا تو جناب میرے پر جلا دیے جائیں گے۔ یعنی جہاں جناب جبرائیل علیہ السلام کی انتہا ہو رہی ہے وہاں سے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا ہو رہی ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آج سدرا بھی چھوڑیے، یا رسول اللہ سدرا بھی چھوڑیے، لا مقام میں آ جائے تاکہ ان کو پتہ چل جائے اللہ کا نبی جو ہے وہ نہ آگ کا محتاج ہے، نہ پانی کا محتاج ہے، نہ زمینوں کا محتاج ہے، نہ آسمانوں کا محتاج ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آج آپ سدرا بھی چھوڑیے، لا مقام بھی چھوڑیے، بلکہ میرے قرب کے اندر آ جائے تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ ساری کی ساری کائنات جو ہے وہ اللہ کے حبیب کی در کی محتاج ہے اور اللہ کا حبیب جو ہے صرف اور صرف اپنے رب کا محتاج ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔